خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بلکہ اپنی خواہش اور ڈیمانڈ کا اظہار فرمایا ہے کہ آپ میں ایک ایسی قوم، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو 3 کام کرے۔ پہلا کام اچھائی بھلائی کی طرف دعوت دے، لوگوں کو یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دے، اچھے کاموں کی طرف، ویأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرے، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکے۔ فرمایا ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ تیار ہونا چاہیے جو یہ کام کرے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور بھلائی کی طرف دعوت دے۔ اللہ فرما رہا یہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی چاہت جو ہے وہ گویا اس کا حکم ہوتا ہے۔ جب بڑے آدمی ایک پیار کے ساتھ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں آپ کریں، یعنی اس کا حکم ہوتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب۔ امر بالمعروف معاشرے میں جو بگاڑ ہوتا ہے نا، اس کو ٹھیک کرنے کا ایک ذریعہ اور مین ذریعہ، اور اسلام کی بنیادی جو رکن ہے وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ انبیاء کرام اور تمام رسولوں کو بھیجنے کا جو ذریعہ یا بھیجنے کی جو وجہ اور بھیجنے کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے میں جا کے اصلاح کریں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ جمعہ کا جو وجوب ہے اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ امام جمعہ، خطیب جمعہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دے تاکہ پبلک آئے سنے، اور وہ اجتماع جو ہوگا وہ معاشرے میں جا کے اولاد سے شروع ہو کے اپنی بیوی، بچے، رشتہ دار، پھر گلی، پھر کوچہ، پھر محلہ، پھر ملک، اس طرح جا کے وہ ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام پہنچے گا، اور معاشرے میں آسودگی آئے گی اور معاشرہ خوشحال ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں امر بالمعروف نہیں ہے، جس معاشرے میں بس نفس نفسی کا عالم ہے، مجھے کیا ہے، وہ اپنی مرضی، وہ اس نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے، یہ منطق، یہ لاجک جب آ جائے گا، لبرلزم والی جو سوچ ہے اس کا کام وہ جانے جی میرے اس سے کیا تعلق ہے، یہ جب سوچ پیدا ہو جائے گی پھر اسے یہ بات کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ قبلہ آج تو پھر کسی کی بھی چادر چار دیواری محفوظ نہیں ہے، کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں۔ وہ زمانہ اچھا تھا جس زمانے میں یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، آج تو میں بھی کہوں زمانے میں یہ ہو گیا، یہ بھی کہیں زمانے میں یہ ہو گیا، سارے بندے کہیں کہ زمانہ بگڑ گیا، پھر زمانے کو بگاڑا کس نے ہے؟ میں بھی بگڑنے کا شکوہ کروں، آپ بھی بگڑنے کا شکوہ کریں، حاکم بھی بگڑنے کا شکوہ کرے، رعیت بھی بگڑنے کا شکوہ کرے، امام بھی بگڑنے کا شکوہ کرے، ماموم بھی بگڑنے کا شکوہ کرے، پھر بگاڑا کس نے ہے؟ فرشتوں نے آ کر بگاڑا ہے، جنوں نے آ کر بگاڑا ہے، کس مخلوق نے آ کر بگاڑا جو مخلوق نظر ہی نہیں آتی ہے؟ لہذا ہمارے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نفس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام لے کر جائیں، اور جہاں سے نکلیں اپنے نفس کو یہ کہیں کہ جہاں تیرے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو انہیں روکنا ہے۔ ظاہر ہے اس کی شرائط بھی ہے، ان شرائط کو مد نظر رکھ کر، لیکن بس اوقات انسان ان شرائط کا جو ہے وہ سہارا لے کے بالکل بچے کو بھی، بیٹے کو بھی کہنے کے وہ گنجائش نہیں رکھتا، کچھ کہتا ہی نہیں۔ قبلہ زمانہ ایسا، سمجھدار بچے ہیں، یہ ساری سٹڈی کر چکے ہیں، یہ کر چکے ہیں۔ میرے بھائی اگر یہ سب کچھ سٹڈی کر چکے ہیں پھر بھی آپ اس کے باپ ہیں، آپ کے پاس زندگی کے تجربات ہیں، آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ایک دن مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، آقا نے سرد آہ بھری، پھر فرمایا فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کوئی فوت ہو گیا ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا ظَهَرَ الْفَسَاد، فساد بالکل ظاہر ہو چکا ہے، اب کوئی چھپ چھپ کے گناہ نہیں ہو، ڈھکی چھپی والی تو بات ہی نہیں رہی ہے، علناً سب کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کی عزت پامال علناً ہو رہی ہے، برائیاں علناً ہو رہی ہیں، سب کچھ بڑی مینجمنٹ کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ظہر الفساد، پھر کیا فرمایا مولا علی نے؟ فرمایا فلا منکر و مغیر، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، ولا زاجر مزدجر، فرمایا کوئی ان کو جھڑکنے والا ہی نہیں ہے کہ یہ کام نہ کرو، بے حیائی کر رہے ہو، یہ کیا تم گلی میں یہ کام کر رہے ہو، یہ کیا تم ٹاؤن میں یہ کام کر رہے ہو، یہ تم ابھی نماز پڑھ کر آ رہے ہو، یہ کیا تم حرکت کر رہے ہو، بائک نکالتے ہوئے یہ زبان استعمال کر رہے ہو، گاڑی نکالتے ہوئے یہ کام کر رہے ہو، ابھی ہم نے مسافر، میں مثال دے رہا ہوں، یہ کیسے، یہ شائستگی یہ زبان سے شروع ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ آقا نے فرمایا لعن اللہ الآمرین بالمعروف التارکین لہو، فرمایا، اور بڑا سخت جملہ ہے، آقا نے فرمایا امر بالمعروف کرنے والوں پہ لعنت ہو۔ آقا امر بالمعروف کرنے والوں پہ لعنت، فرمایا وہ امر بالمعروف کرنے والے جو امر بالمعروف تو کرتے ہیں لیکن خود امر بالمعروف پہ، خود اس نیکی پہ عمل نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ النَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا کہ نہی عن المنکر کرنے والوں پر لعنت ہو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے العاملین بہی، اس لیے وہ خود برائیوں کو سر انجام دیتے ہیں،
دوسروں کو روکتے ہیں. فرمایا ایسا بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے اللہ نے اس قوم پہ عذاب نازل فرما دیا ہے جس قوم میں اگر کوئی بندہ مصلی بچھا کر بیٹھا ہوا تھا ایک ہی تھا اور باقی ساری قوم میں برائیاں تھیں، جب فرشتے آئے عذاب نہ لا کر تو واپس گئے، کہنے لگے یا اللہ یہ عبادت گزار موجود ہے، ہم کیسے اس پہ عذاب نازل فرمائیں؟ اللہ نے فرمایا مجھے اس کی عبادت کا کیا فائدہ، اس کے سامنے برائیاں ہوتی رہی ہیں، اس نے فقط روکا نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ روکتا، اللہ کہہ رہا ہے اس نے کبھی میرے غضب کے لیے برائی کرنے والے کے سامنے اپنے ماتھے پہ تیور بھی نہیں لائے تھے.